بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، حضرت عمر فاروق کا غصہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی مستقل مزاجی، مسلمان اس نازک وقت سے کیسے گزرے، یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ میں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری لائن انفو۔ محرم سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا اور بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کی خبر مشہور ہوئی تو بعض مفسروں نے سر اٹھایا۔ مسیلمہ، خویلد، اسود، سجہ بنت حارث نے الگ الگ نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہوئے، اسی طرح ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایک اور مہر کر دی کہ یہ سب کے سب ناکام اور خاسر ہوئے۔ ان میں مسیلمہ کذاب یمامہ میں اور اسود بن کعب غسی یمن میں زیادہ مشہور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ایک روز باہر تشریف لائے اور درد سر کی وجہ سے سر پر ایک پٹی باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میری کلائی میں 2 کنگن سونے کے ہیں، میں نے ان کو بہتر نہ سمجھ کر پھینک دیا۔ اس خواب کی میں نے یہ تعبیر کی ہے کہ یہ دونوں کنگن، یہ دونوں کذاب یعنی صاحب یمامہ مسلمہ کذاب اور صاحب یمن اسود کذاب ہیں۔ چنانچہ اسود کذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فیروز نامی ایک مرد مبارک کے ہاتھ سے مارا گیا، اور مسیلمہ کذاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وحشی قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ہلاک ہوا۔ وحشی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے حالت کفر میں ایک بہترین انسان کو اور حالت اسلام میں ایک بدترین انسان کو قتل کیا۔ 26 رمضان سن 11 ہجری کو بیماری سے کسی قدر افاقہ محسوس ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام و فلسطین کی سرحدوں کی خبر سن کر مسلمانوں کو جنگ روم کی تیاری کا حکم دیا، کیونکہ یمامہ اور یمن کے فتنوں اور عرب کے عیسائیوں کی سازشوں نے رومیوں کو پھر ملک عرب کی طرف متوجہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو سالار لشکر بنا کر فرمایا کہ تم اپنے باپ کے مقتل پر اس قدر جلدی جاؤ کہ وہاں کے لوگوں کو تمہارے آنے کی خبر نہ ہو، انشاءاللہ تم کو فتح حاصل ہوگی۔ 28 صفر سن 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا اثر ظاہر ہوا۔ اسی بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسامہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا درست کر کر فوج کو روانہ فرمایا اور تمام جلیل القدر صحابہ کو اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ ابو بکر صدیق، عباس، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ماتحت بنا کر روانہ کیے گئے، مگر علالت کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی اجازت سے علی اور عباس رضی اللہ عنہ کو تیمارداری کے لیے مدینے میں رکھ لیا۔ باقی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اسامہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینے سے روانہ ہوئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے مدینے سے ایک کوس چل کر مقام جرف میں قیام کیا۔ وہاں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور پھر سے واپس چلے جاتے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر لیے ہوئے جرف میں پڑے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت دیکھ کر کوچ نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حالت میں ان کو کوچ کرنے کا حکم نہ دیا اور مع لشکران کے جرف میں مقیم رہنے کو جائز رکھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کی سرداری سے بعد لوگوں کو اختلاف پیدا ہوا کہ ان کے باپ زید رضی اللہ عنہ غلام تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان چیم گوئیوں کو سنا تو لوگوں کو بلا کر کہا کہ جس کا باپ سالار لشکر رہ چکا تو اس کی سرداری پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ پھر فرمایا کہ زید اول مسلمین میں سے ہے، ان کا مرتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔ غرض جن کو اعتراض تھا وہ نادم ہوئے اور پھر بخوشی ان کی سرداری کو تسلیم کیا۔ بیماری روز بروز زیادہ ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج محترات رضی اللہ عنہم سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں قیام کرنے کی اجازت طلب کی، سب نے بخوشی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں گئے، پھر باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مجمع میں ایک تقریر فرمائی اور کہا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں، اللہ تم کو ہدایت دے اور میں اس کو تم پر چھوڑتا ہوں اور تم کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تم کو جہنم سے ڈرانے والا اور جنت کی بشارت دینے والا ہوں۔
اللہ کے بندو غرور اور تکبر اختیار نہ کرو، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر اور فساد نہیں کرتے، آخرت کی بھلائی متقینوں کے لیے ہے اور غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو میرے قریبی رشتہ دار غسل دیں، پھر فرمایا میرا جنازہ میری قبر کے کنارے رکھ کر ایک ساتھ کے لیے الگ ہو جانا تاکہ ملائکہ مجھ پر نماز پڑھ لیں، بعد ازاں گروہ کے گروہ مجھ پر نماز پڑھنا، پہلے میرے خاندان کے مرد نماز پڑھیں، بعد ازاں ان کی عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ مسجد میں نماز کی امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے باپ اس خدمت کو انجام نہ دے سکیں گے کیونکہ وہ زیادہ رقیق القلب ہے، آپ عمر رضی اللہ عنہ کو امام مقرر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہی امامت کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے۔ حالت نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے آنے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کرنی اور خود پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو موڑے سے پکڑ کر وہیں قائم رکھا اور خود ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ ایک روز حالت مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ اور قلم طلب کیا، کیونکہ اس وقت بیماری کی شدت تھی۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دی جائے، ہمارے واسطے قرآن مجید ہی کافی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھواتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز ناگوارا معلوم ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اسی حالت میں رہنے دو جس میں ہوں اور باہر چلے جاؤ۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درد کی سخت شدت اور اذیت تھی، اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تخفیف ہوئی تو سب کو طلب فرمایا اور کہا کہ جب وفد آئیں تو ان کو صلہ اور انعام سے ضرور خوش کیا کرو، مشرکین کو جزیرہ العرب سے بالکل خارج کر دینے کی کوشش کرو، اسامہ کے لشکر کو ضرور روانہ کر دینا، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، اپنی صحبت میں ابو بکر صدیق سے افضل کسی کو نہیں جانا۔ اس کے بعد پھر درد کی اذیت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو گئے۔ علی، عباس، فضل بن عباس، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ان ایام بیماری میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ 5 یا 6 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں رکھ دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدقہ کر دینے کا حکم دیا تاکہ کوئی چیز دنیا میں نہ چھوڑی جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ نماز اور متعلقین سے غافل نہ رہنا۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو 2 شنب کے روز نماز فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے۔ اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ بھی پیچھے ہٹنے کا قصد کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اپنے ہاتھ سے روک دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دائیں طرف بیٹھ کر نماز ادا کی۔ بعد نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کچھ وضاح فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تقریر ختم کر چکے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج خوش و خرم معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مطمئن ہو کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت افاقے کی حالت میں دیکھ کر اپنے اہل و عیال کے پاس اپنے مکان میں چلے گئے۔ اسی اثناء میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ایک تر مسواک ہاتھ میں لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، بس انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے خوب نرم کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی، پھر اس کو چھوڑ کر اپنے سر مبارک کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر رکھ کر پاؤں پھیلا دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک اس سے تر فرما کر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور فرماتے تھے، اے اللہ سکرات موت میں میری مدد کر۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی جاتی تھیں کہ یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ دوپہر کے قریب روز 2 شنب
12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو اس داری فانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ اگلے دن 3 شنب کو دوپہر کے قریب مدفون ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ابو بکر صدیق موجود نہ تھے۔ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس اپنے مکان پر جو مقام سیخ میں تھا گئے ہوئے۔ اس خبر کو جو شخص سنتا تھا حیران رہ جاتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھی ہوش و آواز بجا نہ رہے۔ وہ اپنی تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، منافقوں کے چند لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے اور اپنے رب کے پاس اس طرح گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ وہ ضرور واپس آئیں گے اور لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جوش اور غصے کی حالت میں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ ان سے یہ کہتا کہ تم اپنی تلوار نیام میں کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ پہنچے اور سیدھے حجرہ مبارک میں گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود سے سر مبارک لے کر اور بغور خود دیکھ کر کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موت کا ذائقہ چکھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقدر فرمایا تھا، اور اب ہرگز اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت نہ آئے گی۔ پھر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے باہر آئے۔ عمر فاروق کو وہی باتیں کہتے ہوئے سنا اور ان سے کہا کہ خاموش رہو، مگر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق پرواہ نہ کی تو ابو بکر صدیق نے علیحدہ کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کیا۔ جس قدر آدمی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع تھے وہ سب ان کو تنہا چھوڑ کر ابو بکر صدیق کے پاس چلے آئے۔ ابو بکر صدیق نے بعد حمد و ثنا کے فرمایا، لوگو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بے شک زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیات پڑھیں، اور نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رسول، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پس کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا مارے جائیں تو تم لوگ اپنی پرانی حالت کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص حالت کفر کی طرف لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے قرآن کریم کی آیات کا سننا تھا کہ یکا یک مجمع سے حیرت کا وہ عالم دور ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے ابو بکر صدیق کے کہنے پر متعلقہ خیال نہ کیا، لیکن جس وقت انہوں نے یہ آیات پڑھی تو مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ گویا یہ آیات اسی وقت نازل ہوئی۔ مارے خوف کے میرے پاؤں تھرا گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، اسامہ رضی اللہ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق تہجیز و تدفین کے اہتمام میں مشغول ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں لڑکے کروٹ تبدیل کرواتے جاتے، اسامہ رضی اللہ عنہ پانی ڈالتے جاتے تھے۔ جب غسل دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجیز سے فراغت ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان میں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر ایک نبی اسی جگہ دفن کیا گیا ہے جہاں اس کی روح قبض کی گئی۔ لوگوں نے یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش کو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا اٹھا دیا اور اسی جگہ قبر کھودی گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو جنازے کی نماز پڑھنی شروع ہوئی۔ اول مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر لڑکوں نے نماز جنازہ پڑھی، کسی نے کسی کی امامت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کی شدت اور پھر انتقال کا حال سن کر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام لشکر والے مدینے میں چلے آئے اور فوجی علم حجرہ مبارک کے دروازے پر کھڑا کر دیا گیا۔ نماز جنازہ چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تیار ہوئی تھی پڑھائی گئی، لہٰذا ظاہر ہے کہ تمام مسلمان جو مدینے میں موجود تھے ایک مرتبہ نماز نہ پڑھ سکتے تھے۔ پھر یہ نماز جنازہ کسی کے زیر امامت بھی ادا نہیں ہوئی بلکہ الگ الگ ادا کی گئی۔ جب تمام لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں مدفون کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد
مہاجرین اور انصار میں خلافت کے مسئلے میں اختلاف کو کیسے ختم کیا گیا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس سے اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامد و ناصر۔